اس بندے کے لیے فائدہ ہے جتنے قدم چل کر مسجد میں دور سے آئے گا، اللہ ایک قدم کے بدلے میں اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، دوسرے قدم کے بدلے میں اس کے درجات کو بلند کر دے گا۔ بنو سلمہ ایک قبیلہ تھا، مسجد نبی کے پاس کچھ گھر خالی ہوئے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں مسجد کے قریب میں گھر خالی ہو گئے، ہم ان گھروں کے اندر آ کر رہائش پذیر ہو جائے تاکہ مسجد قریب ہم نماز پڑھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو سلمہ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ جتنے دور سے تم چل کر مسجد میں آ کر نماز پڑھو، جتنے قدم چل کر دور سے آؤ، اللہ تیرے ایک قدم کے بدلے میں تیرے درجات کو بلند کرے اور دوسرے قدم کے بدلے میں اللہ تیرے گناہوں کو مٹا دے۔ کتنا بڑا عمل ہے مسجد کی طرف چل کر آنا اور آ کر نماز پڑھنا۔ اس عمل کی وجہ سے بھی اللہ بندے کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور نواں عمل ایسا کہ جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ فرمایا وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، فرمایا وہ نیکیاں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیا کرو، جب گناہ ہو جائے نا تو زیادہ سے زیادہ اس کے بعد نیکیاں کیا کرو، یہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اگر ایک بندے سے کوئی غلطی خطا ہو جاتی ہے، اب وہ بندہ کہے اب اس کی معافی کیسے ہے، تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اسے چاہیے کہ اپنی برائیوں کا پیچھا نیکیوں سے کرے۔ اگر اس سے ایک برائی ہوتی ہے اس کے بدلے میں 10 نیکیاں کرے، اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں کی وجہ سے مٹا دے گے۔ اور اسی طرح 10ویں نمبر پر ایسا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے سے گناہ ہوتا ہے، گناہ ہونے کے بعد بندے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی، میں نے یہ خطا کی، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا ہوں، اب مجھے کیا کرنے چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً بندہ وضو کر کے 2 رکعت نفل ادا کرے اور نفل ادا کر کے اللہ سے رو کر معافی مانگے، اللہ یہ گناہ ہو گیا لیکن اس کی معافی مانگتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رب کی ذات سے یقین رکھتا ہوں اللہ ضرور اس کی اس گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اور اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا آپس کے اندر جب 2 بندے مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرنے کے اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سیدنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 مومن بندے آپس کے اندر رستے میں ملتے ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ساتھ میں ہاتھ ملا کر مصافحہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مصافحہ کرنے کی وجہ سے جتنے بھی ان کے صغیرہ گناہ تھے اللہ ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور اسی طرح اگلا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفارہ مجلس کی دعا کہ جب تم مجلس لگاؤ اور اس مجلس سے اٹھتے وقت دعا پڑھا کرو، اللہ دعا پڑھنے کی وجہ سے بھی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور آخری عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس کے اندر سلام کو عام کیا کرو، ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ سلام کیا کرو اور آپس کے اندر گفتگو اچھی کیا کرو۔ یہ نہیں کہ آپس کے اندر ملا رستے میں، چوکوں میں، چراہوں میں، گھروں میں، بازاروں میں، مسجدوں میں تو بکواس انسان کرنے۔ اکثر میں نے جوانوں کو دیکھا جب بڑے دنوں بعد ایک دوسرے سے ملتے نا گپ شپ لگاتے، بیچ میں ماں بہنوں کے بکواس بڑے بڑے القابات کرتے ہیں۔ ایسی گفتگو سے بچا کرو، جب نیک گفتگو کرو گے، اچھی گفتگو کرو گے، اللہ اچھی گفتگو کرنے کی وجہ سے تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس مختصر سے وقت کے اندر 12 ایسے اعمال آپ کے سامنے رکھے کہ جن اعمال کے کرنے کی وجہ سے اللہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان اعمال کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں وضو کرنے کی، مسجد کی طرف آنے کی، نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی چھوٹا سا کلمہ جو بتلایا سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل